اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النوع الثانی مما یحرم التکسب به ما یحرم للتحریم ما یقصد به وهو الاقسام الاول یا الاول ما لا یقصد من وجوده على نحو الخاص الا الحرام ما لا يقصد من وجوده على نحو الخاص الا الحرام وهي امور منها هياكل العبادة المبتدأة كالصليب والصنم بلا خلاف ظاهر بل الظاهر الاجماع عليه ويدل عليه مواضع من روايته في العقول المتقدمة في قوله عليه السلام وكل امر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه وقوله اور شیء یکون فیہ وجہ من وجوہ الفساد وقوله علیہ السلام کل منہی عنہ مما یتقرب به لغیر اللہ وقوله علیہ السلام انما حرم اللہ الصناعة التي هي حرام كلها مما یجیء منه الفساد محضا نظیر المزامیر والبرابط وكل ملہوب به والسلمان والاصنام الى ان قال فحرام تعلیمه وتعلمه والعمل به واخذ الاجرة علیہ وجمیع التقلب فیہ من جمیع وجوہ الحرکات الى آخرہ۔ ہماری جو بحث ہے مقاصد محرمہ میں، اس میں جو پہلی نوع تھی، نوع اول تھی، شیخ نے 7 نوع بیان کی تھی کہ ہم مقاصد محرمہ کو تقسیم کر رہے ہیں 7 انواع میں۔ تو ان انواع میں سے جو پہلی قسم تھی، پہلی نوع تھی، وہ نوع اول وہ تھی الاکتساب بالاعیان النجسہ، جسے الحمدللہ ہم نے کامیابی سے جو ہے وہ آپ کے ساتھ پڑھ لیا اور اسے ختم کر لیا۔ اس کے بعد اب جو دوسری قسم آئی ہے وہ ہے وہ جو ہے الاکتساب التکسب به، یعنی جس میں وہ کہتے ہیں کہ ما یحرم للتحریم ما قصد به۔ اس جملے کی میں تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کروں، یعنی ما یحرم التکسب به للتحریم ما قصد به، یعنی سمجھانے کے لیے آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ جیسے چاقو ہے، تو چاقو ایک آلت ہے، آپ اگر اسے قصد کریں گے کہ کسی مومن کا گلا کاٹ دیں تو چاقو کا خریدنا، بیچنا، رکھنا، بنانا حرام ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک خاص قسم کا چاقو ہو جس سے یعنی غریب انسانوں کے گلے کاٹے جاتے ہوں، جہاں پہ مثال کے طور پر جیسے یہ صنعت ہو، جیسے فرض کر لیجئے کوئی آرمی ہو اور وہ مظلوموں کے گلے کاٹ رہی ہو اور ان کے لیے وہ کوئی آرڈر کرے کہ یہ والا چاقو بنانا ہے، تو اس چاقو کا بنانا جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ اگر آپ اسے قصد کریں گے ایک صحیح چیز کا تو وہ حلال ہو جائے گا۔ اس کی جو اس وقت بہترین مثال ہے، جیسے انہوں نے کہا حیاکل العبادہ، عبادت کا ہیکل، جیسے بت ہے، فرض کے لیے بت سے بڑھ کر اور کیا مثال ہوگی کہ اسٹیچو بنایا بت۔ آپ پہلے زمانے میں جب وہ اسٹیچو بناتے تھے مثال کامل کسی کا بھی، جیسے کوئی فرعون ٹائپ کا کوئی ہے، خدا ہے، اس کا انہوں نے مثال بنا لیا، اسٹیچو بنا لیا۔ تو یا فرضی جو خدا ہوتے تھے وہ خداؤں کا اپنے حساب سے جو ہے وہ اسٹیچو بناتے تھے۔ تو انہوں نے جب وہ مجسمہ بنایا یا اسٹیچو بنایا اور اس کی عبادت شروع کر دی، تو اس کو بنانا، اس کو بیچنا، اس کو خریدنا، اس کو رکھنا، اس سے جتنے بھی استفادے کرنا ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غیر اللہ کی عبادت میں استعمال ہو رہا ہے، تو حرام ہے۔ اب اگر آپ نے اس سے قصد کیا کس چیز کا؟ ایک حلال چیز کا قصد کیا۔ کس کا قصد کیا؟ حلال چیز کا آپ نے قصد کیا، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر یہ جو مارکیٹنگ کے لیے جو مجسمے بناتے ہیں آدھے آدھے، اس کے اوپر کپڑے پہنا دیتے ہیں، اپنے کپڑے بیچنے کے لیے جو بناتے ہیں، یا گاڑی بیچنے کے لیے یا مارکیٹنگ کے لیے ایک مجسمے کو استعمال کر رہے ہیں، اور اس سے کوئی جو ہے وہ کوئی برائی، کوئی حرام اس میں مترتب نہیں ہو رہا،
تو وہ جو ہے وہ حرام نہیں ہونا چاہیے. تو خلاصہ کیا ہوا؟ یعنی یہ تو بہت سادہ اور آسان سی بات ہے، لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک سادہ اور آسان سی بات بھی جو ہے ہمارے معاشرے میں یعنی اس کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں. تو اب جیسے مثال کے طور پر یہ بات کہتے ہوئے کہ مجسمہ بنانا جائز ہے، اگر میں یہ فرض کر لیے اس وقت یہ فتویٰ دے دوں کہ مجسمہ بنانا جائز ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہے مخالفت میں کھڑے ہو جائیں گے. یا مثال کے طور پر ڈھول ہے، ڈھول سے جو ہے وہ ڈھول سے ایک تو آرکیسٹرا میں غنا میں استعمال ہو سکتا ہے کہ اس پہ کوئی لڑکی ناچے تو تھاپ جو اس پہ پڑ رہی ہو اور لڑکی ناچ رہی ہو تو وہ استفادہ اس سے حرام ہو گیا. لیکن اگر میں اسی ڈھول سے جو ہے وہ پہلے نیوز ایجنسی تو ہوتی نہیں تھی، تو ڈھول جو تھی وہ نیوز ایجنسی تھی، اسے تھپ 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 بجتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ بادشاہ کا کیا حکم آیا، یا بادشاہ کا بیٹا مر گیا یا زندہ ہو گیا یا سفر سے واپس آ گیا. تو یہ ڈھول بجاتے تھے، اس سے پتہ چلتا تھا. تو اگر یہ قصد کریں تو ڈھول جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا. تو اگر آپ ابھی جو آرکیسٹرا ہیں ان کے بارے میں اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جو اوزار ہے، جیسے ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، ہمارے یہاں بہت سے لوگ اوزار کو کہتے ہیں حرام ہے، تو یہ فقہی لحاظ سے غلط چیز ہے. جیسے اس کی مثال مثلا شطرنج کے بارے میں اگرچہ حدیث آئی شطرنج کے بارے میں، نص بھی آئی ہے، تو اب اس نص میں کس حیثیت سے کیا بات کریں وہ تو بات کی بات ہے. لیکن ابھی میں آپ کو حدیث کو بھی چھوڑ دیں، نص خاص کو بھی چھوڑ دیں، یعنی وہ کہتے ہیں شطرنج حرام. شطرنج کیسے حرام ہوا؟ شطرنج بما ہو آلۃ للقمار، شطرنج اس حیثیت سے کہ وہ آلہ قمار ہے، اس سے قمار کھیلا جا رہا ہے، وہ کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی. وہ ابھی جو ہے وہ ابھی تو ہم کتاب کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ میں اس بات کو کروں تو میں آپ کو ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں نے جب مقاصد محرمہ پہ اپنا تعلیقہ لکھا عربی زبان میں، جس پہ میں نے اجتہاد کیا تھا، تو اس پہ میں نے وہ لکھا، تو وہ میں لے کے ایک دفعہ آیت اللہ صافی گلپائگانی کے وہ ان کی جماعت حیات علمیہ تھی، تمام علماء بیٹھے ہوئے تھے، وہاں میں گیا تو وہ لوگ کہہ رہے تھے، پہلے سارے ہنس رہے تھے کہ ایک مجتہد جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ عورت کی دیت مرد کے برابر ہے. تو شریعت میں تو عورت کی جو دیت ہے وہ مرد کی آدھی ہے، برابر تو نہیں ہے. اب ایک نے اجتہاد کیا کہ عورت کی دیت مرد کے برابر ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کس چیز کو جو حرام تھی حلال کیا ہے. تو انہوں نے میرے اوپر جو تھوڑا سا مذاق کیا، تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ابھی میں لیتا ہوں اپنا بدلہ. تو پھر میں نے یہ اشکال مطرح کیا نا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آلات لہو حرام ہے، تو شہید نے مسالک میں یہ لکھا کہ جیسے یہ بت ہو کوئی اور وہ ٹوٹ جائے، یا شطرنج ہو وہ ٹوٹ جائے، یا صلیب ہو وہ ٹوٹ جائے، یا صنم ہو ٹوٹ جائے، اور ردی کے طور پر جو ہے وہ اسے کوئی بیچ دے اور وہ خریدنے والا خرید لے، تو اس کا بیچنا خریدنا جو ہے وہ جائز ہے. تو میں نے جب یہ اشکال مطرح کیا، اس کی بنیاد پر میں نے بات آگے بڑھائی، تو کہنے لگے اس کا مطلب ہے آلات لہو کا بیچنا جو ہے وہ جائز ہے، کیونکہ جو آلت ہے وہ ہمارے یہ تصور ہے کہ خود آلت جو ہے وہ حرام ہے. آلت حرام نہیں ہوتا، اس سے جو استفادہ آپ کر رہے ہوتے وہ حرام ہوتا ہے. آلت کبھی بھی حرام نہیں ہوتا. لیکن ابھی بھی ان کے ذہن میں یہ، تو میں نے جب اشکال کیا تو سارے کے سارے ان کو سانپ سونگھ گیا، سب کی زبانیں جو ہے وہ بند ہو گئی. تو یہ ہے کہ دقت کرنے کی ضرورت ہے کہ جو آلات ہیں، جتنے بھی آلات ہوں، چاہے وہ آرکیسٹرا کے ہوں یا دوسرے حرام کے جو آلات ہوں، آلت کبھی بھی جو ہے وہ حرام نہیں ہوتی، بلکہ جو استفادہ اس سے کر رہے ہوتے ہیں وہ حرام ہوتا ہے. اب اگر اس کا غالب جو منفعت ہے وہ حرام میں استعمال ہو رہی ہے،
تو حلال کی جو ہوگی وہ منفعت نادرہ ہو جائے گی، تو اس کے بیع کا تو جواز کا فتویٰ نہیں آ سکتا، لیکن منفعت نادرہ کو دیکھنا ہوگا کہ اس کو مجتہدین جائز کرتے یا نہیں کرتے. تو اس بات پہ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں تاکہ خوب. اچھا، اب اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ما یحرم لتحریم ما یقصد بہ، یعنی ایک چیز حرام ہے اس لیے کہ اس سے حرام کا قصد کیا گیا ہے، تو حرام کا ارادہ یا قصد کیا گیا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ صلیب اور صنم آ جاتے ہیں، اور جو ہیکل عبادت ہے، جو جس سے عبادت کی جائے، کوئی بھی چیز جو مجسمہ بنے اور وہ غیر اللہ کی عبادت کی جائے، اور صلیب اور صنم ہو، ان سب کا جو ہے وہ. تو کہہ رہے ہیں کہ روایت تحف العقول جو اتنی بڑی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے مختلف لائنوں سے ہم استفادہ کرتے ہیں. انہوں نے روایت تحف العقول کے 5 جملوں سے استدلال کیا الگ الگ، ان میں سے ہر لائن اس کی حرمت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. اس کو پڑھتے ہیں پہلے، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. انه ثانی مما یحرم التکسب به ما یحرم لتحریم ما یقصد به وهو الاقسام. نوع ثانی جو ان چیزوں میں سے جو حرام ہے تکسب کرنا، اس میں وہ ہے انه ثانی مما یحرم التکسب به، یعنی نوع ثانی ان چیزوں میں سے جس میں تکسب کرنا حرام ہے. تو یہ انه ثانی مما یحرم التکسب به، یہ جو ہے وہ مبتدا ہو جائے گا. انه ثانی مما یحرم التکسب به، مما تو اسی کے جار و مجرور متعلق ہے، اسی کی وضاحت اور بیان کر رہی ہے نوع ثانی کا. تو نوع ثانی جو ہے وہ مبتدا ہو گیا، اور ما یحرم لتحریم ما یقصد به اس کی خبر ہو جائے گی. وهو الاقسام الاول ما لا یقصد من وجوده على نحو الخاص الا الحرام. ایک چیز ہے کہ قصد نہیں کیا جاتا اس کے نحو خاص سے، جو اس کا صحیح اگر روپ دیکھیں تو اس سے صرف حرام ہی کا ارادہ کیا جاتا ہے. تو ما لا یقصد من وجودہ علی نحو الخاص الا الحرام وہی امور. ان میں سے پہلا جو ہے وہ ہے حیاکل، جو ہے وہ ہیکل کی جمع ہے. ہیکل جیسے ہیکل سلیمانی، تو ہے حیاکل عبادت المبتدا. مبتدا یعنی بدعت والی جو عبادتیں ہیں، ان میں جو ہے وہ بدعت والی عبادتوں میں تراویح کی نماز بھی آ جائے گی. تو بہرحال یہاں یہ مراد نہیں ہے، یہاں پر تو وہ عبادتیں جو غیر مسلمان غیر اللہ کی کر رہے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. حیا کے لیے عبادت المبتدا کالصلیب والصنم بلا خلاف ظاہر، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی مخالف فتویٰ کہہ رہے ہیں دیکھا نہیں میں نے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ ظہور رکھتا ہے، ظاہر ہے کہ کلمات فقہا میں جو بات آ رہی ہے سامنے وہ یہ آ رہی ہے کہ اجماع ہے اس کے اوپر کہ یہ حرام ہے. تو اب اجماع ایک دلیل ہو گئی، عدم خلاف تو دلیل نہیں ہوئی، لیکن دلیل سے پہلے کی چیز ہوئی تو عدم خلاف کو وہ اجماع پہ لے گئے تو دلیل ہو گئی. آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں سے مواضع من روایت تحف العقول ویدل علیہ، دلالت کر رہے ہیں اس کے اوپر 5 جگہ ایسی ہے جہاں انہوں نے 5 موضع، تو اس کی جمع ہوگی مواضع. 5 جگہ ایسی ہے جہاں انہوں نے روایت تحف العقول جو گزر گئی اس سے استفادہ کے فی قولہ. پہلا اس میں جو قول ہے وہ کل امر یکون فیہ الفساد، ہر وہ امر جس میں جو ہے وہ فساد ہو، اور اس میں بھی جو ہے وہ فساد ہے. تو اور منہی عنہ ہو، منع کیا گیا ہو، تو اس سے منع کیا کہ تم جو ہے وہ اس کی عبادت نہیں کرو. تو جب عبادت نہیں کرو تو اس کو بنانا، اس کو بیچنا، اس کو رکھنا، اس میں کوئی بھی بزنس کرنا جو ہے وہ حرام. یہ پہلا قول ہو گیا. دوسرا قول ہے او شیء یکون فیہ وجہ من وجوہ الفساد، یا کوئی چیز ہو کہ اس میں فساد کی وجوہ میں سے ایک وجہ ہو. تو اس میں فساد کی بہت ساری وجہ ہے، تو ایک وجہ تو حتماً ہے ہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت میں چلے جائیں گے، ہدایت کے دین کو چھوڑ کر دوسرے دین میں چلے جائیں گے. تو یہ تو فساد ہی فساد ہے.
یہ ہو گیا آپ کا جو ہے وہ دوسرا جو ہے وہ موضع. اور تیسرا جو موضع ہے وہ یہ ہے کہ کل منہی عنہ مما یتقرب به لغیر اللہ، ہر وہ چیز جس سے روکا اور منع کیا گیا ہو اور جس میں یعنی غیر اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، اور صلیب، صنم، صلبان، ان میں جو ہے وہ غیر اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے بھی اس سے اکتساب کرنا حرام ہے. چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس صنعت کو حرام قرار دیا ہے جس سے صرف حرام نکلے. تو اب مثال کے طور پر ایک شخص جب گٹار بجا رہا ہے تو گٹار سے جو ہے وہ کوئی زیارت کے سفر میں نہیں اس کو استعمال کیا جائے گا. گٹار کو جو ہے وہ نہیں ناچ گانے اور ناچنے، رقص و سرود کی محفلوں ہی میں استعمال کیا جائے گا. تو ایسی صنعت کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے جس سے سوائے حرام اور فساد کے کوئی اور چیز نہ نکلے. جیسے کہہ رہے کہ نے یعنی باجے، مزامیر، بانسریاں، باجے، البتہ یعنی جیسے شہپور وہ جو ہوتی تھی، شہنائی جو ہوتی ہے، مختلف طرح کے ہوتے ہیں باجے. بربت جو ہے وہ باجے کو بولتے ہیں، بربت باجے کو بولتے ہیں، اور مزامیر جو ہے وہ بانسری کو بولتے ہیں. تو والصلبان والاسنام، تو صلبان یعنی صلیب جو ہے وہ جو صلیب کا مارک بنائے، تو یہ تو مسیحیت کی نشانیوں میں سے ہے. حتیٰ یہ جو ہمارے مسلمانوں میں آ جاتا ہے کہ یہ ہم لوگ غلامی کی اس پر چل پڑتے ہیں کہ جیسے وہ سالگرہیں اپنی منا رہے ہیں ویسے ہی منا رہے ہیں. تو اس میں اب تو وہ کیونکہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ اب آپ اسے نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان سے شباہت رکھ رہے ہیں. لیکن اب جیسے وہ ان کا جو وہ لال بڈھا سا آتا ہے، بوڑھا سا، یا اور جو دوسری چیزیں ان کی، وہ ان کی جو ہے وہ تو تشبہ بقوم من تشبہ بقوم فہو منہم. تو اگر کوئی شباہت پیدا کرے کسی قوم سے تو یہ حرام ہے. تشبہ بالکافرین حرام ہے. جیسے دیوالی کھیلنا بھی ہمارے جو ہے وہ تہذیب میں نہیں آیا ہمارے. تو لیکن جیسے یہ جو کرتے ہیں چوتھی کھیل لی یا مہندی کھیل لی، تو یہ رسمیں بھی دوسری جگہوں سے آئی ہیں، لیکن یہ حرام نہیں ہے. اور تشبہ بھی اس میں نہیں ہے کیونکہ بہت عرصہ گزر گیا کہ مسلمان بھی ان کو کر رہے ہیں. تو لیکن کچھ رسمیں ایسی ہیں جو ان کی سمجھی جا رہی ہیں، ہندو مت کی سمجھی جائیں، یا کچھ چیزیں ہیں جو عیسائیوں سے مخصوص ہوں تو وہ اگر انجام دے. جیسے وہ جو ان کا کون سا ڈے ہوتا ہے، کرسمس ہوتا ہے، کرسمس کے علاوہ بھی ایک اور دن ہوتا ہے نا جی، ویلنٹائن ڈے منانا جو ہے وہ یہ کیا ہے، حرام ہے. تو اس طرح سے جی اب وہ کیا ہے مجھے تو اس کا موضوع بھی صحیح سے نہیں پتا، لیکن یہ کہ ان کے تشبہ ہے، یعنی اس میں شباہت ہے کہ آپ ان جیسے بن رہے ہیں. تو ویلنٹائن ڈے منانا جو ہے وہ اس میں اشکال ہے. تو 1 2 اور 3 اور 4 لائنیں تو میں نے آپ کو 4 جگہ تو بتا دی کہ الان قال فحرام تعلیمہ و تعلمہ والعمل به واخذ الاجرۃ علیہ وجمیع التقلب فیہ من جمیع وجوہ الحرکات الی آخرہ. یہ نتیجہ ہو گیا اس کا کہ حرام ہے اس کو سکھانا. جیسے اگر میوزک جو ہے وہ میوزک سے یہ ہوگا کہ یہ لڑکی جو ابھی نیکی کے راستے پر ہے یہ رقاصہ بن جائے گی میوزک سکھانے سے. جیسے ڈانسنگ سکھائی جا رہی ہے ہماری بچیوں کو اسکولز میں، تو اس میں بھی اشکال ہے. کیوں؟ ویسے تو یہ صرف ایک ہی مورد ہے جہاں پہ ڈانسنگ جائز ہے، اور وہ بیوی کا شوہر کے سامنے ڈانس کرنا اور کوئی اور نہ دیکھ رہا ہو تب. تو باقی تو ڈانسنگ جو ہے وہ حرام ہے. تو یعنی جو اس کی منفعت غالبہ ہے وہ حرام ہے، تو اس لیے ڈانسنگ کا سکھانا بھی کیا ہو جائے گا، حرام ہے. اب مجتہد نے کیا فتویٰ دیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن جو قاعدہ ہے اس کے لحاظ سے جو ہے وہ قاعدتاً اسے حرام ہونا چاہیے. وَتَعَلُّمُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ، اس کا سیکھنا بھی حرام ہے. وَالْعَمَلُ بِهِ یعنی ایسا کرنا. تو
جیسے والعمل بہی یعنی صلیب کا بنانا، تراشنا، مجسمے کا بنانا، صنم کا بنانا، وَأَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِ اس پہ پیسے لینا، اور جتنے بھی اس میں تقلبات ہیں اس کی پیکنگ کرنا، اس کو پہنچانا، اس کو جو ہے رکھنا، یہ سب تمام چیزیں، اس کا سامان لے کر کے آنا، اس سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کرنا، کیا ہو جائے گا؟ من جمیع وجوہ الحرکات، حرام ہو جائے گا۔ مضافاً الی ان اکل المال فی مقابل هذه الاشیاء اکل له بالباطل۔ ایک اور استدلال جو ہے، یہ پانچواں استدلال ہے جو شیخ کر رہے ہیں، وہ یہ کہ ہم نے کہا کہ اکل مال بالباطل حرام ہے، اور یہ چیزیں باطل ہیں، ان کے مقابلے میں جو مال وہ لے رہا ہے وہ اکل مال بالباطل ہے، تو اس سے بھی ہم اس دلیل سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں کہ یہ حرام ہے کیونکہ یہ اکل مال بالباطل ہے۔ مضافاً الی ان اکل المال فی مقابلہ اکل لہ بالباطل، اکل مال بالباطل ہے، وإلی قولہ ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنہ۔ یہ تو توف العقول کی بات ہوئی تھی، جو نبوی میں آیا کہ ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنہ، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس صنعت کو بھی حرام قرار دیا اس کی ثمن کو بھی حرام قرار دیا۔ جیسے وہ ایک پروگرام ہوتا ہے، اس میں وہ ایک ماڈل گرل ٹائپ کی آتی ہے، وہ کہتی ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے، میرا کام بہت اچھا چل رہا ہے، تو وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں، وہ اللہ کی نیک بندی بن رہی ہے، جبکہ جو کام انجام دے رہی ہیں وہ کیا ہے؟ سراسر حرام ہے، اور اس کے بدلے میں جو پیسے وہ لے رہی ہیں وہ پیسے بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو پہلے انسان کو دیکھنا ہوگا کہ جو بزنس وہ کر رہا ہے، جو پیسے وہ جس طریقے سے کما رہا ہے، وہ طریقہ کیا شریعت نے حرام قرار دیا اسے یا حلال قرار دیا؟ ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنہ بناء علی ان تحریم هذه الامور تحریم لمنافع الغالبہ بل الدائمہ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا تو ان کے منافع غالب کو بھی حرام قرار دے دیا، بلکہ ان کے تمام منافع کو حرام قرار دے دیا۔ فإن الصلیب من حیث انه خشب بهذه الهیئة لا ينتفع به الا فی الحرام، اس لیے کہ صلیب یعنی صلیب جو ٹرینیٹی تثلیث کی ان کی جو ہے وہ ہے صلیب، اسی پہ وہ دکھاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو لٹکایا گیا، تو صلیب اس حیثیت سے کہ لکڑی ہے، اس حیت کے ساتھ اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا مگر حرام میں۔ وَلَيْسَ بِهَذِهِ الْهَيْئَةِ مِمَّا يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الْمُحَلَّلِ وَالْمُحَرَّمِ، یہ ایسی نہیں ہے کہ چاقو کی طرح سے نہیں ہے کہ ایک دفعہ مومن کا گلا کٹ جائے، ایک دفعہ جو ہے وہ کافر کا گلا کٹ جائے، یا ایک دفعہ اس سے پھل سبزی کٹ جائے اور ایک دفعہ جو اس سے حرام استفادہ ہو۔ محلل اور محرم کے درمیان کامن چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا غالب یا اس کا دائمی فائدہ حرام میں۔ وَلَوْ فُرِضَ ذَلِكَ كَانَ مَنْفِعَةً نَادِرَةً لَا يُبْدَأُ فِي تَحْرِيمِ الْعَيْنِ بِقَوْلٍ مُطْلق۔ اگر آپ کہیں کہ ردی میں تو بکتی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آپ منفعت فرض کر لیں تو منفعت نادرہ ہوگی، وہ تحریم العین بقول مطلق، اس تحریم میں منفعت نادرہ اس کی حرمت کے فتوے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ لا یبدأ فی تحریم العین بقول مطلق الذی هو المناط فی تحریم الثمن، جو معیار ہے ثمن کے حرام ہونے کا۔ نعم لو فرض حیۃ خاصۃ مشترکۃ بین ہیکل العبادۃ وآلۃ اخری لعمل محلل بحیث لا تعد منفعۃ نادرۃ فالاقوی جواز البیع بقصد تلک المنفعۃ المحللۃ کما اعترف به فی المصالح۔ کہہ رہے کہ اگر آپ اس کے لیے فرض کریں حیت خاصہ جو مشترک ہو ہیکل عبادت اور آلہ اخرى کے درمیان، لعمل محلل ایک حلال کام کے لیے، اس طرح سے کہ وہ منفعت نادرہ نہ گنی جائے، تو اقوی یہاں پہ ہو جائے گا جواز البیع بقصد تلک المنفعت المحللہ، جس طرح سے کہ مسالک میں اس کا اعتراف کیا گیا۔ فما ذکرہ بعض الاساتین
من النظاہر الاجماع والاخبار انہ لا فرق بین قص الجہت المحللۃ وغیرها فلعلہ محلول علی الجہت المحللۃ التي لا دخل للہیۃ فیها او النادرۃ التي مما للہیۃ دخل فیہ. نعم ذکر ایضا وفاقا لظاہر غیرہ وللاکثر انہ لا فرق بین قص المادۃ والہیہ. اب یہ تھوڑا سا مطلب ہے، اس کو جو ہے وہ کل آگے بیان کریں گے. وہ مطلب یہ ہے کہ جو شیخ جعفر کاشف الغطا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چاہے آپ اس سے حرام کا قصد کریں یا حرام کا قصد نہ کریں، صلیب ہے یا صنم بت ہے، اس کو بیچنا، خریدنا، بنانا، رکھنا، سجانا، اس کو پلانٹ کرنا، تو یہ سب کا سب کیا ہے؟ حرام ہے. یہ ان کی نظر جب دیکھیں، ان کی نظر کیا ہے کہ ما ذکر بعض الاساتین، یہ شیخ جعفر کاشف الغطا کی طرف اشارہ ہے کہ ظاہر اجماع اخبار یہ ہے کہ فرق نہیں ہے جہت محللہ اور غیر جہت محللہ میں. چاہے آپ جہت محللہ کا قصد کریں یا نہ کریں وہ حرام ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم حامل کریں گے کس کے اوپر؟ اس جہت محللہ کے اوپر جو ہیئت کے اندر دخالت نہیں رکھتی. ہیئت کے اندر دخالت نہیں رکھتی یعنی ہمیں یہاں پر سمجھنا ہوگا. لکھیں آپ ایک لائن لکھیں، صلیب اور صنم یعنی بت. صلیب وہ جو یوں ہوتا ہے نا، جو عیسائیوں کا کراس ہوتا ہے. ہاں، تو صلیب اور صنم یعنی بت، ان کی دو حیثیتیں، مادہ اور حیت. مثال کے طور پر بت جو ہے وہ سونے کا فرض کر لیا، ابھی تو اتنے لکھ لیا نا. ابھی دیکھیں ادھر مادہ اور حیت. اب مادہ اس کا سونے کا ہے، جیسے مادہ سونے کا یا چاندی کا ہے، یا جو ہے وہ لکڑی کا ہے. جو امیر ہوتے تھے ان کے بت جو ہے وہ سونے کے ہوتے تھے، جو کم امیر ہوتے تھے ان کے چاندی کے ہوتے تھے، جو متوسط مڈل طبقہ تھا اس کے جو بت تھے وہ لکڑی کے ہوتے تھے، اور جو غریب ہوتے تھے ان کے بت جو ہے وہ مٹی کے ہوتے تھے. صحیح ہے نا؟ اس طرح سے تھی تقسیم. تو اب کہہ رہے ہیں کہ اب یہ بت ہے، فرض کر لیں کہ سونے کا بت ہے، تو ہمیں اس کی حیثیت سے تو کوئی کام نہیں، لیکن یہ کہ سونار کو دے دیں گے، وہ اسے پگھلا کے جو ہے وہ اس کا مادے سے جو سونا نکال لے گا، جتنا سونا اسے نکالنا ہے وہ سونا اس سے نکال لے گا. تو دو چیزیں، ایک حیت ہے اس کی اور ایک مادہ ہے. تو اگر اس کی حیت کو اسی طرح سے برقرار رکھیں تو شیخ کہتے ہیں اس کی حیت سے کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے آپ. اب جیسے صلیب ہے، صلیب ہو سکتا ہے کہ اگر لوہے کی صلیب بنی ہو یا لکڑی کی ہو تو کسی گھر کی ڈیزائننگ میں صلیب استعمال ہو جائے، اس طرح سے ہو جائے کہ سائڈ میں کراس بن جائے، دو کراس ملا کے جو دو صلیبیں ملا کے ایک نیا ڈیزائن جو ہے وہ ہو سکتا ہے، کوئی ٹھیکیدار بنا لے، اٹھایا جا سکتا ہے. تو اب یہ اس کے اوپر منحصر ہے کہ حیت تو پھر دو چیز ہو گئی، ایک حیت ہو گئی، ایک مادہ ہو گیا. مادہ تو قصد آپ نے مادے کا اگر کر لیا تو پھر تو حلال ہی حلال ہے، کیونکہ مادہ تو حرام نہیں ہے. مادہ اس میں کوئی بارود تو لگا ہوا نہیں ہے کہ حرام مادہ ہو. اس میں لگا ہوا ہے یا سونا لگا ہوا ہے، یا چاندی لگی ہوئی ہے، یا لکڑی لگی ہوئی ہے، یا مٹی لگی ہوئی ہے. تو اب اس میں یہ قصد حیت اور قصد مادہ. دیکھیں آپ کتاب کو دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ فَلَعَلَّهُ مَحْمُولٌ، شاید کہ ہم جو بعض اساتین شیخ جعفر کاشف الغطا نے جو بات کی ہے، شاید کہ ہم اسے حامل کریں اس جہت محللہ کے اوپر جو حیت میں دخالت نہیں رکھتی، یا اس منفیت نادرہ کا کے اوپر حامل کریں
ان کی بات کو التی مما للحیت دخل فی ہے، وہ منفعت نادرہ جو حیت اس میں دخالت رکھتی ہے. نام ذکر ایسن وفاقا لظاہر غیرہی، ہاں انہوں نے اس طرح سے ضرور کہا ہے کہ چاہے قصد کریں یا نہ کریں حرام ہے. اور ان کے علاوہ دوسروں نے بھی، بلکہ اکثر نے یہی کہا ہے کہ قصد سے مادہ اور قصد سے حیات میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کسی سنار کو بھی بیچے جو قصد سے مادہ کرے، اگر اس کا بیچنا حرام ہوگا تو حرام ہوگا. یا اگر آپ کسی میوزیم والے کو بھی بیچے، اور پرانا بت ہے، بامیان کا بت ہے، میوزیم والے کو بھی بیچے تو اس کا بیچنا اگر حرام ہوگا تو حرام ہوگا. وصلی اللہ علی محمد وعلی